سر آپ ہائی کورٹ کے صدر ہیں، جس طرح سے پہلے اب وکلا کی گرفتاری ہوئی، فردر آپ کیا لایا عمل بنا رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس طرح وکلا کو گرفتار اس طریقے سے تحقیق کے طریقے سے؟ دیکھیں ابھی تو یہ پہلا واقعہ ہوا وکلا کے حوالے سے، آئندہ اگر ہوا تو ہم سٹرونگ میسج دیں گے۔ یہ جو آپ کے پیچھے کانسٹیٹیوشن ایوینیو نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پہ احتجاج بھی ہوگا، اس کو ہم بند بھی کر دیں گے۔ ہم اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ کسی کالے کوٹ والے کو آپ مس یوز آف اتھارٹی کر کے دہشت گرد بنا دیں، ان کے خلاف ایف آئی آر دیں، ان کو ڈکیت بنا دیں، ان کے خلاف ڈکیتی کے ایف آئی آرز دیں۔ یہ بڑا شرمناک یہ ٹرینڈ چل پڑا، یہ فیشن بن گیا ہے کہ آپ جس کو دل کرے آپ اٹھا لیں، جس کو دل کرے آپ مسنگ کر دیں، جس کا دل کرے آپ جس دفعہ کے تحت آپ ان کے خلاف ایف آئی آر دے دیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے، جو کسٹوڈین ہے ہیومن رائٹس کی، جو آرٹیکل 8 سے 28 تک دیے گئے، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر چیپٹر نمبر 2 ہے، یہ اس کی کسٹوڈین ہے۔ آج ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ جو ہو رہا ہے، یہ کلرفل ایکسرسائز ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے اور ہائی کورٹ اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے۔ اور جج ابو الاسناد کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ابو الاسناد کو تو 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ ایک انلیگل آرڈر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس جو مس یوز اینڈ کلرفل ایکسرسائز ہے بائی دی اسٹیٹ، بائی دی پراسیکیوشن، اس کا حصہ بننے پر چوری تو ہو سکتی ہے، اس پہ ایک فلم تو بنائی جا سکتی ہے، یہ ایک ڈرامہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی کہ آپ نے پوری ایف آئی آر کے اندر پہلے صرف اس جو ایکٹ آپ نے بنایا 2024 پبلک آرڈر، اس کے دفعہ بھی آپ نے سیکشن 8 لگایا ہے، اس کے متعلق ساری گفتگو ہے، اور نیکسٹ پیج پہ جا کے آپ نے اس کو ڈکیتی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کو بھی آپ نے پسٹل ایٹریبیوٹ کر دیا، شعیب شاہین کو بھی پسٹل ایٹریبیوٹ کر دیا، اور شیر افضل مروت کو بھی آپ نے پسٹل ایٹریبیوٹ کر دیا۔ اور کرتے کیا یہ دیکھیں، پولیس کی کمپیٹنسی دیکھیں کہ شعیب شاہین کو پسٹل ایٹریبیوٹ کیا گیا اور اس سے ریمانڈ میں ڈنڈا برآمد کر لیا گیا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے بلنڈر اور اتنی فلمزی اور میں کہتا ہوں کرپٹک، فالس، فریولس ایف آئی آر دیٹ ہیز بین registered, and that is colorful exercise of law by the prosecution, misuse of authority, political victimization ہے۔ اور جو آرڈر ریمانڈ کا کیا گیا ہے وہ وداؤٹ ریزننگ تھا، وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن تھا۔ آنریبل کورٹ نے کہا بھائی یہ انسان ہے، آپ نے 8 دن کا ریمانڈ اٹھا کے دے دیا ہے، میکینیکل مینر میں فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا، آپ بائی پیس آف میل دیں گے، چونکہ اٹ از کوشچن آف لائف اینڈ لبرٹی کہ آپ نے پولیس کے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ 8 دن میں پتہ نہیں اس کا حشر کر کے رکھ دیں۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ 2 دن کا دے دیں، 3 دن کا دے دیں، 1 دن کا دے دیں۔ ویسے تو یہ ڈسچارجگی کا کیس تھا، ہم نے یہ آرگو کیا، میں نے کورٹ سے کہا کہ یہ سیکشن 63 کے تحت ڈسچارجگی کا کیس ہے، اور 169 کے تحت ایس ایچ او کو اس میں ڈسچارج کر دینا چاہیے تھا، چونکہ ایس ایچ او جو ہے وہ تو اب پارٹی بنا ہوا، وہ تو ڈسچارج نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جہاں ڈیفیشنٹ ایویڈنس ہو، انڈمیسیبل ایویڈنس ہو، تو وہ کیس کوئی بھی ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، تو وہ پروسیڈ نہ ہو تو اس کے اندر ایس ایچ او بھی ڈسچارج کر سکتا ہے، اگر وہ نہ کرے تو میجسٹریٹ اس کو ڈسچارج کر سکتا ہے۔ آج ہم نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ ہم نے ان ملزمان کی، وکلا صاحبان کی جو ہے وہ ضمانت بھی لگائی ہوئی بعد از گرفتاری، تو آج ریمانڈ کا آرڈر سیٹ سائڈ کرتے ہوئے ان کی بیل بھی آج لے لی جائے، اور ابھی شارٹ آرڈر آئے گا، اور ہم امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آج آرڈر تو ریمانڈ والا سیٹ سائڈ ہو جائے گا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بیل بھی آج ہی ہو جائے گی، چونکہ یہ جو کچھ اسٹیٹ کر رہی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ میں نے کورٹ میں یہ بھی کہا کہ آپ نے اسی کیس میں بیرسٹر گور کو ڈسچارج کر دیا اور باقی ملزمان کا آپ نے ریمانڈ دے دیا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے equal treatment of law should be given to every citizen of Pakistan، تو لہذا ان کا کیس بھی ایٹ پار ہے، لہذا ان کو بھی ڈسچارج کر دیا جائے۔